بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نور الزام مراک الفلاح باب التیمم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تیمم کا باب جو ہے یہ پڑھیں گے۔ جو عنوانات ہوتے ہیں اکثر ان کا مبتدا محذوف ہوتا ہے، تو حاضہ نکالیں گے، حاضہ مبتدا بن جائے گا، باپو جو ہے نکرہ ہے، اسے مضاف بنائیں گے۔ تیممی یہ معرفہ ہے، مرب اللام ہے، مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ باب التیممی عبارت کیسے ہو جائے گی؟ حاذا باب التیممی، یہ اس کی خبر بن جائے گا، اور حاذا جو ہے مبتدا بن جائے گا۔ یہ باب، یہ تیمم کا باب ہے، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا باب ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ میں اکثر جو ہے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں تیمم جو ہے نا، ہوا من خصائص ھذہ الامہ، یہ تیمم جو ہے نا، تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہوا من خصائص ھذہ امہ، اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پہلے کی امت میں تیمم نہیں تھا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے ہوا لغت القصد مطلقاً، قصد کرنا، قصد یعنی ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حج کا معنی بھی ہوتا ہے والحج لغتاً، اور حج کا معنی بھی قصد کرنا ہوتا ہے، لیکن معظم اشیاء کی طرف، معظم چیز کی طرف کا قصد کرنا، ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں مطلقاً بس ارادہ کرنا ہے، تیمم کے اندر مطلقاً ارادہ کرنا ہے۔ شرعی طور پر کیا ہے؟ اور اصلاح شرع میں مسح الوجہ والیدین عن صعید مطہر، پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ شرع، اصلاح شرع کے اندر ہے۔ اور اس کی اصل جو ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو آپ کے حاشیے میں لکھی ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس اگر تم پانی نہ پاؤ، اس سے پہلے بھی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ احناف کے نزدیک وضو میں نیت فرض نہیں، جبکہ تیمم میں شرط ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے جو اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، پانی جو ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ والماء خلق مطہرن، یا مطہرن، پاک کرنے والا، مطہرن، والماء خلق مطہرن، اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، لہذا وہاں نیت کی ضرورت نہیں، جبکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لأن التراب ملوث فلا يصير مطہرا الا بالنیت، بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہوتی، لہذا جب اس سے طہارت حاصل کرنا ہو تو نیت کرنا ضروری ہے، نیت کرنا الا بالنیت، نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر، تیمم کے اندر نیت کرنا شرط ہے۔ وضو کے اندر احناف کے نزدیک وضو میں شرط نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی بندہ، احناف کے نزدیک اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے بغیر نیت کے، وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر تیمم بغیر نیت کے کرے گا تو تیمم ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کے اندر نیت کرنا شرط ہے، نیت کرنا شرط ہے اس کے اندر۔
اب شروع کرتے ہیں. یسیح بشروط ثمانیت. تیمم جو ہے نا 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. یسیح یہ مضاف ہے آپ کا. یسیح باب دارا با یضرب باب ہے, مضاف ہے, ٹھیک ہے. با جا رہا ہے, شروط مضاف ہے, ثمانیت مضاف الیہ, ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہو کر یا اس کو بشروط ثمانیت کرنے سے موصوف صفت بنا لیں. بشروط ثمانیت, ٹھیک ہے. 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. الاول, اب یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے آپ کے منہا, ان میں سے اب پہلا کیا ہے؟ پہلا الاول النیت. پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کرنا ہے. النیت, پہلی شرط نیت کرنا ہے, ٹھیک ہے. پہلی شرط کیا ہے جناب؟ نیت کرنا ہے. اب نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں, البتہ بہتر ہے کہ دل کے ارادے اور الفاظ کی زبان سے ادائیگی دونوں کو جمع کیا جائے. وحقیقتها عقد القلب علی الفعل, اور اس کی حقیقت نکرہ ہے, ہاں معرفہ پکا کہتا مضاف الیہ. اس کی حقیقت, کس کی حقیقت؟ نیت کی حقیقت. ہاں زمین نیت کی طرف جاری ہے. نیت کی حقیقت عقد القلب علی الفعل, کسی کام کے کرنے پر دل کو پکا کر لینا ہے, ٹھیک ہے. کسی کام کے کرنے پر دل کو پکا کر لینا ہے. کسی کام کے کرنے پر دل کو پکا کر لینا ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ 3 ہوگی. آگے ووقتها عند ضرب یدہ علی ما تیمم بہ, اور اس کا وقت, کس کا وقت؟ مضاف الیہ. اور اس کا وقت, کس کا؟ نیت کا وقت, جب اس چیز پر ہاتھ مارے جس کے ساتھ ما تیمم بہ, تیمم کر رہا ہے. اور اس کا وقت جب اس چیز پر ہاتھ مارے جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے. عند ضرب یدہ علی ما تیمم بہ, ٹھیک ہے. وشروط صحت النیت ثلاثۃ, نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں جناب. نیت کے وشروط صحت النیت, ٹھیک ہے. یہ شروط نکرہ ہے, صحت بھی نکرہ ہے, آگے معرفہ مضاف الیہ, پکا قاعدہ ہے. شروط نکرہ, صحت نکرہ, النیت معرفہ. شروط مضاف, صحت مضاف الیہ مضاف, النیت مضاف الیہ. اچھا, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر شروط کا مضاف الیہ, شروط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, ثلاثۃ اس کی خبر آ رہی ہے. جی, نیت کے مضاف پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے کہ النیت مضاف الیہ ہے. نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. ثلاثۃ مبتدا خبر کا ترجمہ کر دیا. نیت کے شروط صحت النیت ثلاثۃ, نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. الاسلام, سب سے پہلے الاسلام, یعنی جو تیمم کرنے والا ہے وہ اس کا مسلمان ہونا. تیمم کرنے والے کا مسلمان ہونا. آپ کو معلوم ہے کہ غیر مسلم عبادت کی نیت کا اہل نہیں, لہذا مسلمان ہونا شرط ہے. اگر کوئی کافر تیمم کر کے مسلمان ہوا تو وہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرط ہیں. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ الاسلام, تیمم کرنے والے کا مسلمان ہونا. کافر تیمم کی نیت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. الاسلام, ان میں سے پہلی اسلام ہے. والتمییز, سمجھدار ہونا, ٹھیک ہے. والعلم بما ینویہ, یہ آپ نکالا ہے انہوں نے, ثانی ثالث نکالا ہے, ٹھیک ہے. اور ثالث والعلم بما ینویہ, جس چیز کی نیت کر رہا ہے. بما ینویہ, جس چیز کی نیت کر رہا ہے.
العلم اس کا علم ہونا، جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا علم ہونا. وشروط صحت النیت ثلاثۃ الاسلام وتمییز والعلم بما ینویہ. نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. الاسلام پہلا مسلمان ہونا، والتمییز اور دوسرا ان میں سے دوسرا کیا ہے، دوسرا سمجھدار ہونا، والعلم بما ینوی تیسرا، وثالث العلم بما ینوی اور تیسرا ان میں سے کہ جس چیز کی نیت کر رہا ہے العلم اس کا علم ہونا. یہاں تک ہم نے اس کی بیان کر دیا ہے، آگے انشاءاللہ کل کریں گے. یسیح بشروط ثمانیۃ. الاول والنیت وحقیقتها عقد القلب الفعل ووقتها عند ضرب یدہ علی ما تیمم به. وشروط صحت النیت ثلاثۃ الاسلام وتمییز والعلم بما ینویہ. تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. ان میں سے پہلی نیت کرنا اور اس کی حقیقت کسی کام کے کرنے پر دل کو پکا کر لینا ہے، اور اس کا وقت جب اس چیز پر ہاتھ مارے جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے. تیمم کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. جو تیمم کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا، سمجھدار ہونا، جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا علم ہونا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے. حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.